تو اس میں آپ ذکر زیادہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے، کوئی مسئلے والی بات۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے سیشن میں مسئلہ آیا تھا، تو ابھی دوبارہ سے سوالوں کی جو نشست ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو ویڈیو ہماری موجود ہے، وہ دیکھ لیں یوٹیوب پر، اس میں کافی چیزیں کلیئر کی گئی ہیں اس حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ فلاں کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سی پڑھائی ہے جس کے کرنے سے جو ہے وہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو وہ اس میں سورۃ توبہ کی آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کثرت استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت استغفار کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین چیزیں کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ سسٹر اینجل کا سوال ہے کہ خواب میں 3 چڑیلیں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں ان کی والدہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کھانا کھلاؤ تاکہ یہ نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، آپ کی والدہ حیات ہیں یا وفات پا گئی؟ اگر تو حیات ہیں تو یہ آپ کو جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر وفات پا گئی ہیں تو آپ کو ان اپنی والدہ کے لیے صدقہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ فراز راجہ بھائی کا سوال ہے کہ 3 سال سے بیمار ہیں، جسم میں بھی مسئلہ ہے اور دھڑکن بھی کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، اور گھر پر جو جانور وغیرہ ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ جادو کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے، تو ہم دونوں چیزوں کا علاج بتائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کریں گے تو آپ کے دونوں معاملات کلیئر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، یہ پڑھیں گے، یہ صبح شام پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں۔ آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہو، آپ کو جادو کا مسئلہ ہو، اس میں انشاءاللہ دونوں چیزوں کا علاج ہے، تو آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی بیماری روحانی جسمانی دونوں معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ سسٹر ایفا سوجا، قاری صاحب کے جو نمبر ہیں وہ اوپر ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان کی جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم پر اگر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ضرور ہو جائے گی، اس ٹائم کے علاوہ کریں گے تو پھر فون نہیں اٹھایا جاتا۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کال کر سکتی ہیں، فرائیڈے والا دن جو ہے وہ آف ہوتا ہے نمبر، تو اس کے علاوہ آپ بار بار ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی بات ضرور ہو جائے گی۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمبر جو ہے وہ بیزی جا سکتا ہے یا نماز کے وقفے میں بند ہو سکتا ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ شادی ہو رہی ہے اپنے ہی شوہر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے آپ کو، یہ اچھا خواب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوشی جو ہے وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر بایا اکرم کا سوال ہے کہ خاوند نے اپنا میڈیکل کروایا جس میں رپورٹ میں بھی مسئلہ آیا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، تو کچھ حل وغیرہ بتا دیں۔ 2-3 دن پہلے ہماری اس ٹاپک پر ویڈیو یوٹیوب پر لگی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ خاوند میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس میں مطلب اس کی وجہ سے اگر اولاد کا مسئلہ بن رہا ہو تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ کائنڈلی دیکھ۔ سسٹر لبنہ کا سوال ہے کہ کراچی میں کسی کا نمبر ہے جو کسی شیخ کا یا عالم کا جو یہ علاج کرتا ہو؟ دیکھیں میرے پاس میں خود لاسٹ منتھ ہم گئے تھے اور کراچی میں جو ہے وہ علاج وغیرہ کیا تھا، اس کے بعد کراچی سے مریض بھی یہاں آتے رہے ہیں، تو کراچی کے مریضوں کو عموماً یہاں سے ہم مطلب جو ہے وہ پورا طریقہ کار بتا دیتے ہیں، میں کسی بندے کی طرف ریفر نہیں کرتا، ویسے میرے خیال میں ہوں گے کچھ بندے، لیکن میں ریفر نہیں کرتا کسی کی طرف، اس کی وجہ جو ہے وہ ایک کیونکہ ہم عقید توحید پر لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں اور بہتر طریقے سے اپنا علاج خود کر سکیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو جب ہم ریفر کرتے ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کمپلین آتی ہے کہ جی آپ نے جس بندے کی طرف ریفر کیا تھا اس بندے نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے یا یہ کیا ہے، تو اس لیے ہم کسی بھی بندے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ محمد شافع بھائی کا سوال ہے کہ ان کے سر بہت زیادہ بائی رہتا ہے، آنکھیں بہت زیادہ بائی رہتی ہیں، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، کمزور بھی ہو چکا ہے، کافی زیادہ مسئلے ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں، ان کے وہاں کے جو کاغذات ہیں وہ بھی نہیں ابھی تک بنے، تو کچھ حل بتائیں۔
پیارے بھائی، یہ جو آپ نے کنڈیشنز بتائی ہیں ان کو جادو نہیں کہہ سکتے. عموماً یہ معدے کی خرابی کے مریض کو بھی اس طرح کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ اس چیز کو چیک کریں. دوسرا، میں روحانی اعتبار سے بھی اس کا علاج بتا دیتا ہوں. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق ناس صبح و شام پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں. 1 ہفتہ پی لیں، آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر جو آپ نے رکاوٹ کاغذات کی اور یہ والے مسائل بتائیں، اس کے لیے آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، 1000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے. یہ عمل 1 ماہ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ڈیلی روٹین میں صدقہ کرنے کی عادت بھی بنا لیں. ایک سسٹر نائزہ سید کا سوال ہے کہ ایک ان کی خاتون ہے جن کو کافی زیادہ مسئلہ ہے پیٹ کی بیماریوں کا، ہر ماہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کچھ حل بتائیں. یہ تو مریض کی صورتحال دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. ویسے اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیں. اس میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورہ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی پر دم کر کے وہ پینا شروع کر دیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ویسے اس طرح کا مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم تشخیص کرتے ہیں کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے. تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، پھر اس کا علاج اس طریقے سے کیا جاتا ہے. ویسے جو پڑھائی بتائی ہے دونوں چیزوں کا علاج. سسٹر فروہ کا سوال ہے کہ بھائی کی جاب نہیں ہے اور خواب کے اندر گائے اور بکرے کا گوشت دیکھ رہی ہیں 3 دن سے لگاتار. ہاں، تو اللہ تعالیٰ بہتر اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، خوشی ملے گی، اور اس طرف اس کا اشارہ ہے، رزق ملے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. ایک خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. ایک سسٹر کا سوال ہے. اگر انسان جو ہے وہ حیات لوگ ہیں جو زندہ ہیں ان کو فوت شدہ دیکھے، یا فوت ہو گئے ہیں اور انسان رو رہا ہے، تو یہ ان کے لیے خیر کی علامت ہوتی ہے، برا خواب نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو فوت ہوتا دیکھتا ہے تو اس میں فکر آخرت کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. سسٹر ماہم قاسم کا سوال ہے کہ جادو کی پڑھائی جو وہ جاری ہے، خواب کے اندر 2 آدمی گھر میں الماری سے کوئی چیز پکڑانے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہماری ایک چیز وہاں سے اٹھا لی ہے. وہاں پر بند تالا ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے وہاں سے، لیکن یہ ان کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتی. اللہ کی طرف سے یہ آپ کو اشارہ ہے کہ آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، پڑھائی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے شر سے، جادو کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، تو آپ پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے. وسیع بھائی اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں، آپ کی ورڈنگ کی سمجھ نہیں آ رہی. عامر شیخ بھائی، جو ٹائم دیے گئے اس ٹائم پر آپ کال کریں گے انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. نمبر بیزی ہو سکتا ہے، آپ بار بار ٹرائی کریں. یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی والدہ کو درخت وغیرہ اور سام جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ درخت اور طوفان وغیرہ بھی اور کالے قسم کے بادل بھی ہوتے ہیں. یہ اچھے خواب نہیں ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس میں اس کی ڈیٹیل ہمیں پوچھنی پڑے گی تو پھر اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. ویسے آپ نمبر پہ کال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی کیا مسئلہ ہے، کچھ سوالات کرنے کے بعد. سسٹر عائشہ سہیل کا سوال ہے کہ سخت ترین جادو کا علاج بتا دیں. کم پڑھائی سے فرق نہیں پڑتا تو زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھائی کر سکتے ہیں، یہ بھی بتائیں. دیکھیں، کم پڑھائی سے اگر فرق نہیں پڑتا تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ جو ہے وہ کیوں نہیں فرق پڑ رہا. شیطان تو اتنا کمزور ہے کہ یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. تو ہم 100 بار سورہ فلق ناس پڑھ رہے ہیں تو وہ بھاگ نہیں رہا. اس میں کمزوری ہماری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. شیطان کیوں ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اس میں وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، اس کا ہمیں علاج کرنا ہے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ پڑھائی تھوڑی ہی کریں لیکن اپنے اندر تقوی اور توکل زیادہ پیدا کریں. توکل اور تقوی. اب دیکھیں ہمارے پاس مریض آتے، ایک مریض کہتا ہے جی میں 700 بار جو ہے نا میں نے 100 بار سورہ فلق ناس پڑھی ہے اور 100 بار آیت الکرسی پڑھی ہے، لیکن جن پھر اندر آ گیا. میں نے کہا دوسرا مریض دیکھا ہے وہ 1 بار یا 3 بار پڑھتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ توکل میں اور تقوی میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان ایک چیز پڑھ لے اور وہ یقین کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہتا ہے.
دوسرا انسان ہے وہ 100 بار پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد سوچتا ہے کہیں پھر جن نہ آ جائے تو اس پر آئے گا جن. پڑھائی 7 بار پڑھنا ہی بہت ہے. توکل، تقوی اور یقین کے ساتھ بندہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. پریشان نہیں ہونا، ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کرتے ہیں. دوسرا، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو جادو کے ہوتے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بھی مسئلے کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جادو ہوتا نہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو غور کرنا پڑے گا کہ جادو ہے بھی یا ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پڑھائی کی جائے اور جادو نہ ختم ہو. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن پڑھنے سے جادو نہ ختم ہو، اس طرح نہیں ہوتا. پرانا ہے، سخت ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ سخت. میں الحمدللہ کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں جادو بہت پرانا اور سخت اور اس طرح. جادو سخت کیسے ہو گیا؟ اللہ کے قرآن کے سامنے جادو کی کیا اوقات ہے کھڑا ہو جائے، یا جن کی کیا اوقات ہے؟ یہ جن اور جادو یہ ہم نے ان کو اللہ کے فضل سے ان سے کام لیے ہوئے ہیں. ہمارا تو ریفرنس ہے، انسان نے تو ان سے مسجدیں بنوا دی. یہ کیا چیز بنے پھرتے؟ ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے تھے، ہم تو اللہ پر یقین کرنے والے تھے. ہم تو جو ہیں وہ توکل کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا تھا. ہمارا تو ریفرنس یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. تو ہم تو اتنے مضبوط انسان تھے. پھر وجہ کیا بنی؟ کمی کہاں آئی؟ غلطی کہاں ہوئی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم شیطان سے ڈرنے لگے؟ یہ شیطان ہم پر حاوی ہو گیا، اس کی وجہ غلطی ہم میں ہے. ہم نے جو ہے وہ شیطان کی جس سے اس کو مدد ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنے شروع کر دیے. اس سے جیسے نماز کو چھوڑنا ہے، گناہ کرنا ہے، چھوٹے بڑے گناہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو مدد ملی اور وہ جو ہے وہ آپ پر حاوی ہو گیا. تو ان چیزوں کو بہتر کریں، توکل اللہ پر رکھیں، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے. جادو کی پڑھائی جاری ہے، پہلے حاضری ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. پڑھائی ریگولر سے جاری ہے، لیکن کوئی بھی کام ہے اس میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انٹرویو دینے کے لیے گئی تو وہاں پر بھی مسئلہ آ گیا، لیکن مطلب کام بنتا نہیں ہے ابھی بھی. 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں اور تیسرا عمل نماز ہے. 2 چیزیں سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت، اور دوسرا استغفر اللہ. یہ دونوں چیزیں 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. دن میں سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھنی اور 1 ماہ پڑھنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا جو بھی کام پریشانی تکلیفیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ایک خواب میں میرے بیٹے کو سانپ جو ہے وہ نگل جاتا ہے، اس کی کیا تبریر ہے؟ صدقہ کریں بیٹے کا لازماً اور جلدی، اور خواب کا اثر زائل کریں. اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کریں گے انشاءاللہ. آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ حفاظت بھی کریں گے، آپ کے بیٹے کے معاملات بھی بہتر کریں گے، اس کو جو ہے وہ شیطانی شر سے محفوظ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. فرید ملک بھائی کا سوال ہے کہ آپ سے وہ 21 دن والی پڑھائی لی تھی جس میں 7 دن والا عمل 7 بار پڑھنے والا عمل تھا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا کریں آپ؟ کس طرح کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیا معاملہ ہے جس میں فائدہ نہیں ہو رہا؟ رقیہ دم سنیں، اور اس میں رقیہ دم بھی سنیں اور ساتھ میں پڑھائی کو بڑھا دیں. مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ مسئلہ بتائیں تاکہ پتہ چلے کیوں نہیں فائدہ ہو رہا. علی بشر بھائی کا سوال ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے دباؤ میں رہتے ہیں، تو کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں بھائی میرے بھائیوں، جادو جنات ہر چیز کو جادو جنات نہ سمجھا کریں، اس چیز سے باہر نکلیں. ہر مسئلہ جادو جنات نہیں ہوتا. جادو جنات کے علاوہ بھی زندگی ہے، جادو جنات کے علاوہ بھی رکاوٹیں آتی ہیں، جادو جنات کے علاوہ بھی مشکلات آتی ہیں. انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں بھی آئیں، اللہ کو پکارتے رہے، بیماریاں بھی آئیں. ایوب نبی علیہ السلام 18 سال بیمار رہے ہیں. اب جو ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہر کام نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل کریں، اذکار کرتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے. جادو جنات تو ہوں گا ہی نہیں انشاءاللہ. جادو جنات تو ویسے ختم ہو جائے گا آپ پر اگر ہوا بھی. تو اذکار اگر آپ روٹین سے کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے. ویسے یہ دباؤ اور اس طرح کی کنڈیشن کا علاج جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین علاج ہے. کثرت سے پڑھا کریں. سسٹر فوزیہ عزیز کا سوال ہے کہ خواب میں ڈر جاتی ہیں، سانپ وغیرہ، بچھو، شیر، اس طرح کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. جادو جنات کے مریض کو عموماً اس طرح کے خواب آتے ہیں تو حفاظتی پڑھائی رات کو سونے سے پہلے
وہ لازمی کیا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صبح و شام حفاظتی پڑھائی کیا کریں۔ اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح و شام اور سونے سے پہلے شروع کر دیں۔ ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سننا شروع کر دیں۔ یہ 1 ماہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جادو جنات کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور یہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وسیم شیخ بھائی کا سوال ہے کہ بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہے ان کی کسی لیڈیز کو، تو ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے کے حوالے سے، کس طرح ٹھیک ہوگا، تو کچھ حل بتائیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ غابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پانی پر، تیل پر، زیتون کے تیل پر دم کرنا ہے، پانی پلانا ہے، زیتون کا تیل بھی 1 چمچ صبح و شام پلانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرما دے۔ رانا طلحہ بھائی آپ ضرور آ جائیں، کل انشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان بیٹھتے ہیں، آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ ملک بھائی کا سوال ہے کہ تہجد میں نوافل کے علاوہ کیا پڑھنا چاہیے؟ تہجد میں نوافل پڑھیں، نوافل کے بعد ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ کرام کا یہی عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ نوافل جو ہے، نوافل میں کوشش کریں آیات زیادہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 آیات پڑھتا ہے وہ غافلوں سے اس کا نام نکال لیا جاتا ہے، یعنی جو 10 بھی نہیں پڑھتا وہ غافل ہے۔ تو جو 100 آیت پڑھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 1000 آیت پڑھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنی زیادہ آیات پڑھی جائیں وہ بہتر ہے۔ عتیق احمد کا بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ شیر دیکھا ہے انہوں نے، اور اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بند کر دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شر سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، جو بھی پڑھائی عمل یا کوئی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر لازمی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ پہلے انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے وہ کٹ ہو گیا ہے، تو کافی لوگ جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ڈسکنیکٹ ہو گئے اس وجہ سے۔ وسیع بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کسی ایک کھال سے وہ پان وغیرہ لے کر کھاتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی طرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ احمد جان بھائی کا سوال ہے کہ گھر میں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے، موبائل پر تلاوت سورۃ البقرہ چلائی تو وہ خراب ہو گیا، اسپیکر پر چلائی تو اسپیکر خراب ہو گیا، واشنگ مشین، فریج وغیرہ، یہ کافی معاملات ہیں خراب ہونے والے۔ دیکھیں، یہ آپ کے ذہن کا گمان ہے، شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن جس پر چیز پر چل رہا اس کو خراب کر دے۔ تو آپ آیت الکرسی کسی بھی چیز کو پڑھ کے دم کریں اور اس میں چلائیں، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل اور اذانیں یہ خود پڑھے 7 مرتبہ چاروں کونوں میں، یہ 7 دن کر دیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ سسٹر میوو شراز کا سوال ہے کہ فون پر استخارہ ہوتا ہے اگر کسی سے کروایا جائے تو؟ جی نہیں ہوتا، فون پر استخارہ نہیں ہوتا، نہ فون پر بتایا جاتا ہے کچھ بھی، جو بھی بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے وہ خود استخارہ کریں، اس کی ڈیٹیل ہم نے جو ہے یوٹیوب چینل پر مختلف ویڈیوز میں ڈالی ہوئی ہے۔ ایک ٹاپک ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد نتیجہ کیسے معلوم ہوگا ہمیں، اس پر الگ سے ویڈیو ہے۔ دوسرا آن لائن استخارہ کرنے والوں کی حقیقت اور اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اس طرح کچھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرنے کا طریقہ بتایا، اور استخارے کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا۔ استخارے کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اشارہ ملے گا؟ اس میں اشارہ ملنا ضروری نہیں ہے، ہم نے استخارہ کرنا ہے، استخارے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ کا اللہ تعالیٰ خود بخود اس طرف موڑ دیں گے۔ میرا ایک بہت ضروری کام تھا، ایک جگہ پر کسی کاروباری لحاظ سے ڈیل چل رہی تھی،
تو اب بظاہر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ واقعتاً وہ میرے لیے بہتر ہے اور مجھے فائدہ بھی نظر آ رہا تھا، تو میں استخارہ کر کے نکلا ہوں، میں اس کام کے لیے اور اس طرف جا رہا ہوں۔ تو راستے میں ایک کال آئی اور میں جو ہے وہ کال، وہ بھی کاروباری لحاظ سے بندے کی آئی، تو ہم جو ہے وہ ساتھی تھے ساتھ، ہم ادھر چلے گئے، تو ادھر گئے، وہاں پر ہماری ڈیل بن گئی اور وہ والا جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملا اس کام سے، حالانکہ جو ہم کرنے جا رہے تھے وہ نہیں ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کہاں سے کدھر کو موڑ لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب استخارہ انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اس طرف موڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور اگر بہتر ہے تو آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، اس طرف آپ کو لے جایا جائے گا۔ تو اس لیے استخارے کا بہت فائدہ ہے، خود کرنے کا، لوگوں سے کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس سے صحیح پتہ چلتا ہے۔ سسٹر سارہ شیخ اسوالہ کے 15 دن کی اس کی طبیعت کافی خراب ہے، جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں، کندھوں پر کافی وزن ہے، سر پر بھی بوجھ ہے، رپورٹ ساری ٹھیک ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو ہم دونوں چیزوں کا علاج کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ معاملات جو ہیں وہ بہتر کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کا معاملہ ہو تو سورہ فاتحہ 33 مرتبہ اور سورہ فلق ناس 33 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سارے معاملات بہتر کر دیں گے، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں۔ ایک سسٹر امہ زوہا کا سوال ہے کہ بدفعلی کے لیے خواب میں کوئی پیچھے لگا ہوتا ہے، مطلب کبھی جن جی، کبھی کچھ، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ ہاں جی، یہ عموماً جو ہے اس کو معالج جو ہیں وہ عاشق جن کا مسئلہ یا اس قسم کا مسئلہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں اس طرح کا حملہ کرتی ہیں اور انسان کو محسوس ہوتا ہے خواب میں، کبھی خیالات میں اس پر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اس کو دو طرح سے ہم جو ہے وہ حل کریں گے، اس کا علاج کریں گے۔ ایک، اس کو اس میں ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھائی کریں گے، دوسرا ان شیاطین کو کمزور کرنے کے لیے پڑھائی کریں گے۔ پہلے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورہ فلق ناس اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر 300 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ، یہ بھی صبح شام پڑھیں گے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ عمل ایک ماہ کریں گے، ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنیں گے، تو یہ کرنے سے انشاءاللہ شیطانی قوتیں کمزور ہو جائیں گی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کرنی لازمی ہے۔ محمد عبدالستار بٹ بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں، سفید قمیض پہنی ہوئی ہے، پچھلے پلو پر کیچڑ لگ جاتا ہے، اس کو دھوتے ہیں تو بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو بھی ختم کر دے گا، اس لحاظ سے اچھا خواب ہے۔ کسی بیماری سے آپ کو مطلب گزارا جا سکتا ہے آزمائش کے طور پر، یا کسی جو ہے وہ پریشانی سے گزارا جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، صدقہ دیں اور استغفار کثرت سے کریں۔ آپ کی پڑھائی کوئی کسی مکمل ہو چکے ہیں، ابھی خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا ہے؟ ہاں، آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، پڑھائی جاری رکھے فی الحال، لیکن یہ بیماری آپ کی جو ہے وہ ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ فرید بھائی کا سوال ہے جو آگے کہہ رہے تھے کہ پڑھائی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ والدہ پر جادو ہی ہوا تھا، جادو کی پڑھائی لی تھی، لیکن دم بھی سن رہے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں فرق پڑ رہا، تو دیکھیں اس میں بہتر یہ یہ ہے کہ ہے، ادھر آ جائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کیا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا تو مثلاً بسا اوقات بیماری ہوتی ہے، بسا اوقات جادو ہوتا ہے، بسا اوقات جادو کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا کیا معاملہ ہے اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا۔ وسیع بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا، سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ ڈیلی روٹین میں کون سی صورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟
سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکتیں ہی برکتیں ہیں جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جمعے کے دن سورۃ کہف کا ذکر ہے، سورۃ ملک کا ذکر ہے رات کو، اس طرح مختلف صورتیں سارے قرآن پڑھنے سے جہاں سے بھی پڑھیں گے فائدہ اور برکت ہی ملے گی انشاءاللہ۔ علی بشر بھائی کا سوال ہے کہ ان کا ایک دوست ہے جو گندے خواب دیکھتا ہے ہر جمعرات کو۔ اس بھائی کو جو ہے وہ عاشق جن والا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے، جیسا بھائی نے سوال کیا ہے، تو حفاظتی پڑھائی اس کو بتا دے، صبح و شام اور سونے سے پہلے کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ساتھ میں رقیہ دم سنے۔ سسٹر فاطمہ ایاز کا سوال ہے کہ 10 سال سے برے خواب آتے ہیں، کپڑے بھی کٹے ہیں، بال بھی غائب ہوئے ہیں ان کے۔ 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 48 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھنی ہے، صبح شام پانی پر دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ عموماً جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں نمازوں کی پابندی ضروری ہے اس عمل میں۔ تو ہر عمل میں نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کوئی بھی عمل پڑھائی بتاتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان ہے وہ میڈیسن کھاتا ہے، شوگر کا مریض میڈیسن کھاتا ہے، انسولین لیتا ہے، تو وہ اگر میٹھے سے پرہیز نہیں کرے گا، خوراک کا جو ہے وہ پرہیز نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اگر بندہ وظیفے عمل جتنے مرضی کرتا رہے، نماز نہیں پڑھے گا تو فائدہ نہیں دے گی وہ چیزیں اس کو۔ سسٹر عائشہ کا سوال ہے کہ جادو جنات کا مریض پھول لگا سکتا ہے؟ خوشبو؟ پھول، فلاور، ہاں جی، لگا سکتا ہے جادو جنات کا مریض؟ لگانا مطلب لیڈیز ہیں تو وہ پھول لگاتے ہیں سر پر۔ اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو اس کی جو ہے وہ جادو جنات کا کوئی بھی مریض ہے، خواتین کے لیے جو ہے وہ خوشبو کا یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں استعمال کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، باہر نہیں۔ اور جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ باہر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کا کلر واضح نہ ہو۔ تو اس میں جادو جنات کے مریض کو عموماً جادو جنات کی وجہ سے ان چیزوں سے مطلب ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، تو کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ سسٹر زینب بٹ کا سوال ہے کہ ان کے کان کے جو پردے ہیں وہ کافی کمزور ہیں اور خواب بھی گندے آتے ہیں، کیا یہ نظر بد کی وجہ سے؟ علاج بتا دیں۔ نظر بد کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، پانی سے منہ بھی دھوئیں، انشاءاللہ 3 ہفتوں میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رقیہ دم بھی سنیں۔ آپ سے علاج کروانے کے لیے کتنی دفعہ آنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، علاج مسئلے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک بار میں مریض ٹھیک ہو جائے، تو بسا اوقات 2 بار 3 بار، تو وہ اس کی اپنی مطلب ہوتی ہے کہ جب تک اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، عموماً اللہ کے فضل سے ایک بار میں ٹھیک ہو جاتے ہیں مریض۔ سسٹر رضوانہ صدیقی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتی ہیں ایک بہت بڑی گائے ہوتی ہے جو کہ مر جاتی ہے، بہت سارے لوگ اسے دفنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جوتی گم جاتی ہے، وہاں پہ بہت سارے نئے جوتے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو اپنا جوتا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اور پریشانی دور ہو جائے گی، اور آپ کو سیدھا رستہ، بہتر رستہ جو بھی آپ مطلب چاہ رہی ہیں، رستہ تلاش کر رہی ہیں، وہ رستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ سسٹر وردانہ فاطمہ کا سوال ہے کہ 3 سال کی شادی کے بعد بھی خاوند ساتھ نہیں رہے، کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پلیز بتا دیں، بے چینی والے خواب بھی کافی آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ذکر زیادہ شروع کر دیں، ایسے تو نہیں ہم بتا سکتے، آپ کی بظاہر کنڈیشن کچھ سوالات پوچھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ استغفار کثرت سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سبب بنا دیں گے اس کا انشاءاللہ۔ محمد بلال بھائی، آپ کا سوال میری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ اپنے سوال کو پیسٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ ضرور پوچھوں گا۔ علی اکبر بھائی کا سوال ہے کہ سخت سے سخت کالے جادو کا توڑ کیا ہے، کیسے کریں؟ سورہ فلق ناس دنیا کے سب سے بڑے جادو کا علاج ہے، سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس۔ اصل میں آگے پڑھنے کا مسئلہ ہے، پڑھنا ہم نے ہے، پڑھنا ہم نے ہے، ہم نے اس کو مطلب جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی کر سکتے ہیں۔ سورہ فلق ناس 7 مرتبہ بندہ پڑھتا ہے، وہ 7 مرتبہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اگر خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہو کے وہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے شر کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی جادو کے لحاظ سے یہ ہے
کہ جادو کی وجہ سے اس کو مسئلہ کیا بنتا ہے، اس لحاظ سے اس کو پڑھائی دی جائے گی۔ جادو، کالا جادو کسی طرح کا بھی ہے، سورہ فلق ناس ہے، 7 مرتبہ پڑھے، اگر اس کو فائدہ نہیں دے رہی وہ 11 مرتبہ کر لے، 21 مرتبہ کر لے، 41 مرتبہ پڑھ لے، جتنا زیادہ مطلب مسئلہ ہے تو وہ زیادہ پڑھائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سسٹر حمیدہ آفرین کا سوال ہے کہ 20 سال سے قرآن، ان کی ساس نے 20 سال سے قرآن کو ٹچ نہیں کیا، پڑھنے کا بولتی ہیں تو جھوٹ بول دیتی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے گھر میں نحوست وغیرہ ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں نحوست جو ہے وہ گناہ کی ہوتی ہے، تو قرآن پاک کو ویسے پڑھنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ ثواب ہے، برکت ہے، لیکن گناہ کرنے سے نحوست ہوتی ہے، تو اس پر میں کوئی ان پر فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، نہ میں اس قابل ہوں کہ کسی پر جو ہے وہ فتویٰ لگاؤں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ تلقین کرتے رہا کریں، خود آپ ذکر کرتے رہیں، اس سے برکت خیر ہوگی انشاءاللہ۔ سسٹر مایا خان کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ جسم پہ کالے نشان پڑے ہیں۔ کالے نشان خواب میں دیکھے؟ جی جی، خواب خواب میں، میں، خواب میں۔ ہاں، شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے، اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے عمل کو بہتر کریں، غلطی گناہ کو دور کریں، اور جادو جنات کے حفاظت کی پڑھائی کریں۔ خواب میں دروشی پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خیر دیں گے، نیک کام لیں گے آپ سے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ 4 سال سے میاں بیوی جو ہے اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں، شوہر بات بات پر غصہ کرتے ہیں، گالیاں نکالنا، مارنا، یہ سب ہے، کچھ اذکار وغیرہ بتا دیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ صبح و شام، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح و شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح و شام، استغفر اللہ 700 مرتبہ صبح و شام، یہ پڑھائی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتر رستہ بنا دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ سسٹر فہمیدہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا، سیشن کو دیکھ لیں پیچھے کر کے۔ نفیس احمد بھائی کا سوال ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک چوہے کو اپنے پاؤں سے دبا کر اس کا خون نکال دیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کا یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ حاسد سے آپ کو نجات دے دیں گے، پڑھائی حاسد، بھی کر رہے ہیں یہ آپ؟ ہاں، حاسد ختم ہو گیا ہے، آپ کا جو بھی حسد کرنے والا شریر آپ کے پیچھے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے، جو بھی چھپا ہوا دشمن تھا۔ سسٹر انجل کا سوال ہے کہ خواب میں اندھیرا بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ہاں، پڑھائی اذکار کریں، سونے کے اذکار جو ہیں وہ کر کے سویا کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ ذہنی دباؤ ہے، بے چینی ہے، خوف، وسوسے اور شک و شبہ ہے، دین کے احکامات کے حوالے سے ہر معاملے میں آتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صبح و شام پڑھائی کرنی، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح و شام پڑھائی کرنی شروع کر دیں، پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو صفائی ستھرائی کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ وہم کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہم ایک چیز کو بار بار کرنا کہ ٹھیک سے نہیں ہوئی، جیسے وضو ہے، تو شیطان مختلف ہوتے ہیں، ایک شیطان کا کام ہے وضو میں خلل ڈالنا، ایک کا نماز میں خلل ڈالنا، اب بندے کو وہم کا شکار جو ہے وہ شیطان بنا دیتا ہے، تو یہ وہم کرتا رہتا ہے کہ میرے بازو ٹھیک نہیں دھلے، میرا جو ہے وہ کوئی چیز رہ گئی ہے، میری نماز ٹھیک نہیں ہوگی، میں پاک نہیں ہوں، اس قسم کے، تو یہ پڑھائی کرنے سے یہ وہم وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن وہ کافی زیادہ دبلی پتلی ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی وہ کافی زیادہ غصہ کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، تو چیخنا، چلانا، گالی دینا، یہ کافی زیادہ ہے ان کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور درود ابراہیمی یہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھا کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں سانپ پیچھے لگے نظر آتے ہیں جی۔ ہاں، جادو کے مریض کو اس قسم کے خواب آتے ہیں، حفاظتی پڑھائی کریں صبح و شام اور سونے سے پہلے، اور ساتھ میں رقیہ دم سنیں، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اللہ کے فضل سے۔
سسٹر سونیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ آپ سیشن کو بالکل سٹارٹ سے دیکھ لیں، آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ فجر حسین بھائی کا سوال ہے کہ جب بھی وہ سونے کے لیے جاتے ہیں، سوری یہ سسٹر ہیں، سونے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو جھٹکا لگتا ہے، اور جب دیکھتی ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ دوبارہ دہرائی۔ ایک سسٹر کا سوال ہے، سسٹر فجر حسین کا، کہ جب بھی وہ سونے کے لیے جاتی ہیں، لیٹتی ہیں تو ان کو جھٹکا لگتا ہے، تو دیکھتی ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اس قسم کا خواب جو ہے وہ جادو جنات کے مریض کو آتا ہے، اس طرح کنڈیشن۔ تو آپ حفاظتی پڑھائی کریں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے صبح و شام بھی 7 مرتبہ پڑھے، سونے سے پہلے بھی 7 پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ پڑھائی اپنے معمول میں بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ روزانہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے والا جو ہے وہ کسی بھی شیطانی وسوسے یا عمل کا شکار نہیں ہوتا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ بخار تھا اور کھانسی وغیرہ بھی، سفر میں تھا اس ویک میں، تو اس وجہ سے کچھ طبیعت بھی خراب رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں میرے لیے، اللہ مجھے صحت دے اور میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں اس فیلڈ میں۔ آمین۔ تو باقی انشاءاللہ میں پڑھائی اور جو بھی مطلب آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں تاکہ آپ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں چاہ رہا، جو بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، نوکری بھی 1 سال سے نہیں ہے، تو ڈرتے بھی ہیں خواب میں، رات کو 2-3 بجے اکثر جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ بھائی اذکار اپنا معمول بنا لیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور معاملات بھی بہتر کر دے گا۔ بس اوقات جادو جنات کی وجہ سے یا جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 2-3 معاملات کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو حفاظتی اذکار شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے معاملات۔ دوسرا آپ جو ہے وہ پڑھائی سورۃ توبہ کی آخری آیت اور استغفر اللہ یہ شروع کر دیں، 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ حفاظتی اذکار میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ فلق ناس یہ صبح شام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ علی بشیر بھائی کا سوال ہے کہ جو عاشق جن والی پڑھائی لی ہے یہ کتنے دن کرنی ہے؟ یہ 1 ماہ سے 40 دن کریں، اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ اس سیشن کو جو سارے بھائی جو ہیں وہ لازمی شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ سسٹر رضوانہ، آپ کا سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزر سکا، تو کائنڈلی آپ دوبارہ پیش کر دیں۔ آپ کے سامنے ہیں تقریباً کافی زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب کے جو سوال ہیں وہ نظروں سے نہیں گزرتے، تو ہم جان کر اگنور نہیں کرتے، جو سامنے آتا ہے وہ پوچھتے جاتے ہیں۔ خواب کے اندر واش روم وغیرہ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں واش روم دیکھنا اچھا نہیں ہے، شر اور فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ بہتری کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اس میں کبیرہ گناہ آپ کے معاملات میں آنے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی گناہ آ رہا ہے جس کی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اس کو بہتر کریں۔ وہ آپ کے مال میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ جن بھائیوں کے سوال نہیں مل سکے وہ دوبارہ کمنٹ میں پیسٹ کر دیں تو بہتر ہے۔ اصل میں کچھ بھائیوں کے سوال جو ہیں پہلے جو سیشن کی ہے اس میں رہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے مطلب یہ کچھ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ یہ کنٹینیو کیا ہے، تو اس وجہ سے کچھ بھائیوں کے سوالات نہیں پہنچ سکے، تو آپ دوبارہ کر دیں۔ باقی اب ہم تقریباً ٹائم بھی ہو رہا ہے، کچھ طبیعت بھی جو ہے وہ ناساز ہے آپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائے۔ کوشش کرتے ہیں کچھ بھائیوں کے سوالات کے جوابات دے کے باقی
कॉल पे रब्ता करें। बेटा किसी दूसरे मुल्क में होता है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, कागज़ का मसला है, जो आपने पढ़ाई बता रही थी वो उनकी वालदा कर रही हैं, बेटा खुद नहीं करता, तो वालदा का जो सर है वो बारी रहता है और सुइयाँ भी चुभती हैं इस समय। तो पढ़ाई मज़ीद बढ़ा दें, ये करने से जो है वो शर ख़त्म हो रहा है, असर ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह मसला अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएगा। ये पढ़ाई करना ये इसी तरफ इशारा है कि बेहतर हो रहे हैं मामला। नफीस अहमद भाई, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर्स सीमा का सवाल है कि ख्वाब में देखती हैं कि वो बहुत सारी खुशबू वगैरह लगा रही होते हैं, जैसा अतर इत्र वगैरह होता है ना। अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला दीन का काम लेंगे आपसे इंशाल्लाह और खैर मिलेगी आपको हर लिहाज से। कुरान हिफ्ज़ करने का तरीका याद करके भूलना चाहिए, क्या करें? दुआ किया करें और साथ में रोज़ाना रूटीन में पढ़ा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कुरान पाक को याद करने के बाद जो है वो छोड़ देता है ऐसे ही, तो वो कुरान पाक ऐसे उसके दिल से निकल जाता है जैसे एक ऊँट को बाड़े में खुला छोड़ दिया जाए तो वो बाहर को भाग जाता है। तो कुरान पाक भी इंसान को छोड़ देता है जो कुरान पाक को नहीं पढ़ता रेगुलर। तो रेगुलर पढ़ने वाले जो कुरान से मोहब्बत करने लग जाता है, रेगुलर पढ़ता है, टाइम देता है, तो कुरान भी उसके दिल में बस जाता है, उसको भूलता नहीं है। मुजाहद अहमद भाई का सवाल है कि ख्वाब में अक्सर अपने आप को किसी ऊंची जगह पर फंसे हुए देखते हैं। ये जादू जन्नात के मरीजों को इस तरह का ख्वाब आता है तो आप हिफाजती पढ़ाई करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे मामला। शुगर वगैरह का इलाज बता दें। सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ें जैतून के तेल पर, और पानी पिए जैतून का तेल का 2 चम्मच सुबह शाम पीना शुरू कर दें, अल्लाह बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। ख्वाब में चांद देखना कैसा है? बहुत अच्छा है। अगर शादीशुदा औरत या मर्द देखे तो औलाद की तरफ इशारा है। मोहम्मद शाफी भाई, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ना भाई पूछ रहे हैं कि लाहौर आने का कोई प्लान है? अभी आज ही वापस आए हैं लाहौर से। लाहौर में थे 2-3 दिन, लेकिन कल से लाहौर में थे। कल सुबह से सियालकोट थे पहले, उसके बाद लाहौर थे। तो बैठने का प्रोग्राम नहीं बना, टाइम थोड़ा था। तो वैसे लाहौर के मरीज़ों को हम यहाँ ही बुलाते हैं, लाहौर में मरीज़ चेक नहीं करते। साद बिन माज भाई का सवाल है कि पिछले 5 साल से जॉब नहीं है, बिजनेस के आइडिया बहुत आते हैं, पैसे नहीं होते, जब पैसों का अरेंज होता है तो हिम्मत नहीं होती काम स्टार्ट करने की, क्या करें? इस्तिखारे की दुआ पढ़ा करें और अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन करके काम कर दिया करें, ताकि शैतान के वसवसों से दूर रहा करें, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकें और अल्लाह आपको कामयाबी दे। शैतान वसवसा डाल के आपको मतलब जो है वो करवाता है इस तरह के, आप कामयाब नहीं होते। तो इस्तिगफार कसरत से करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर रास्ता निकाल देंगे इंशाअल्लाह। शादी को 4 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, सुकून भी नहीं है, अक्सर आवाज़ बंद हो जाती है सोते हुए, हिल नहीं पाता सोते हुए। हाँ, जादू का मसला महसूस हो रहा है, तो आप हिफाजती अज़कार किया करें सुबह शाम और सोने से पहले, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। साथ में रुकिया दम भी सुने। ख्वाब में अपने दुश्मन के सामने इन लाहे व इन्ना राजिऊन पढ़ना। हाँ, ये अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद फरमाएंगे। बहुत अच्छा ख्वाब है इस लिहाज से कि अल्लाह ताला उस दुश्मन के शर से आपको महफूज फरमा देंगे। इसके अलावा जिस भाई का भी सवाल रह गया हो वो नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नंबर ऑन रहते हैं। 2 नंबर हैं, दोनों पर आप बार बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी बात हो जाएगी। नमाज का वक्फा होता है और फ्राइडे वाले दिन नंबर ऑफ होता है। तो जिस भी भाई का सवाल इस सेशन में ना उनको जवाब मिला हो तो वो नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। बुखार की वजह से और तबीयत ख़राबी की वजह से जो है वो मैंने कोशिश फिर भी की है। हालांकि मतलब जो है वो हम चाहते तो मतलब डिले भी कर सकते थे, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो इंतज़ार में रहते हैं और काफ़ी लोगों के सवालात भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश की कि लोगों को जो है वो आपके सवालात का जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक ताकत दी है जवाबात दूँ। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ करेंगे सबके लिए, जो भाई परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और मामलात बेहतर करे इंशाल्लाह। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए करूँगा। तो अल्लाह ताला सारे मामलात बेहतर करें। और जो भाई दुआएं दे रहे हैं कमेंट्स वगैरह में,
اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں جو ہے وہ کامیابی دے، سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔